أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأجل فرجهم ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية بأمر الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قومه الظالمين أما بعد فقد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدقا عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنات، پروردگار کا احسان ہے کہ اس رب العالمین نے یہ زندگی عنایت فرمائی اور اس نے یہ توفیق ہمیں عنایت فرمائی کہ ہم اور آپ 1442 ہجری کے اس محرم میں ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ حالات اور 1442 کا یہ محرم جس انداز سے منایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس بارے میں نہ ہمارے بزرگوں نے کبھی سوچا تھا اور نہ ہی ہم نے کبھی ایسا سوچا تھا کہ ہم عزائے حسینی کو اس طرح سے گھر میں برپا کریں گے کہ یا تو ہمارے سامنے ہماری بیٹی بیٹھی ہوگی یا ہماری بہن بیٹھی ہوگی یا ہماری کوئی عزیز بیٹھی ہوگی، ایک یا دو افراد کے درمیان اس مجلس کو اس طرح سے منعقد کیا جائے گا۔ مگر ہماری دوست نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ انداز بدل لینے سے عقیدہ نہیں بدلتا، تو بہرحال انداز بدلا ہوا ہے، دل میں عقیدے وہی ہیں، ہمارے جذبات وہی ہیں، ہماری امام حسین علیہ السلام کے لیے محبت وہی ہے، ہمارے لیے جو سرچشمہ حیات ہے، سرچشمہ زندگی ہے، یہ عزائے امام حسین علیہ السلام، اور اس میں جو بھی جس طرح سے بھی دامے درمے سخنے اس میں حصہ لے رہا ہے، دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ رب العالمین ان سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ سلسلہ جو یوٹیوب کے ذریعے سے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آپ کے گھروں تک پہنچ رہا ہے، یقیناً ظاہر ہے کہ ہم اس وقت جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں۔
اور بقول حسن نصر اللہ کے کہ ہر ٹیکنالوجی کے آپ اپنے ہر فون کو یا ہر اس شے کو جس کے ذریعے سے پیغام امام حسین علیہ السلام کسی کے گھر تک پہنچ سکتا ہے، آپ اسے ممبر حسینی علیہ السلام کا نام دیں۔ تو بہرحال کچھ مشکلات ہیں، اور ظاہر ہے کہ میرے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہے کہ اس طرح سے مجلس عزا منعقد ہو۔ چنانچہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے دستبستہ گزارش کروں گی کہ غلطی کا امکان بہرحال ہمیشہ رہتا ہے، چاہے وہ لائیو مجلس ہو، چاہے وہ بنفس نفیس وہاں پر موجود ہو تب بھی ہو۔ ہم طالب علم ہیں اور بہرحال غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار آپ کو اور ہمیں یہ جو ہم چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں مل بیٹھ کر اور کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جناب زہرا کو پرسہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جناب زہرا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمیں اس محرم میں اپنے علماء کرام کے فرمودات کا پاس رکھنا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی بجا آوری کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا ہے۔ کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت سارے محرم سے پہلے کچھ سوالات آ رہے تھے، ہمارے یہاں بھی ہیوسٹن میں بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی، ذاکرات کی میٹنگ ہوئی تھی، اور الحمدللہ کہ اس میں تمام ذاکرات ایک ہی پیج پر تھیں، اور کسی نے بھی کسی سے اختلاف نہیں کیا الحمدللہ کہ جس طرح سے مجالس عزا کو منعقد کرنا ہے کس طرح سے منعقد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم وہ آپ کو تھوڑا مجلس کو آگے بڑھانے کے بعد بھی انشاءاللہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ کس طریقے سے ہم ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم تبرک نہیں بانٹ رہے، اگر ہم اس طرح سے یکجا نہیں ہو رہے تو ہم حق امام حسین کو ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اگر 100 لوگ بھی ہیں، 500 لوگ بھی ہیں، اور جیسا کہ اٹلانٹا کی جماعت ہے، میں نے دیکھا ہے گزشتہ سال بھی آپ کے ہمراہ تھی، اور الحمدللہ جس طرح سے آپ کی جو جماعت ہے جو اس میں پیار اور محبت پایا جاتا ہے، وہ یقیناً آپ سب بھی یاد کر رہے ہوں گے، لیکن اپنے دل کو رنجیدہ مت ہونے دیں کہ ہم امام حسین کا حق ادا نہیں، حق اس وقت بھی ادا نہیں کر سکتے ہم جب 1000 لوگ ہمارے ساتھ ہوں، اور حق اس وقت بھی ادا نہیں کر سکتے جب ہم تنہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ابا عبداللہ نے جو قربانی دی ہے، جو دین کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کیا ہے، ہم کیا اور ہماری کیا مجال کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ مگر بہرحال جو ایک روایتی طریقہ ہمارا تھا، ہم اس سے ہٹ کر اس سال عزاداری امام حسین علیہ السلام کو برپا کر رہے ہیں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار یہ مجالس عزا با معرفت ہو، یہ مجالس عزا با عمل ہو، اور ہم امام حسین سے قریب ہو جائیں، اتنا قریب ہو جائیں، اس راستے پر آ جائیں جو واقعاً ہدایت کا راستہ ہے، جو ہمارا موضوع ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار ہمیں اس راستے پر، سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھ۔ الحمدللہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے والدین کے شکر گزار ہوں جن کے والدین حیات ہیں، پروردگار انہیں طول حیات عطا فرمائے، اور جن کے اس دنیا سے جا چکے وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرمائے، اور آپ کی آنکھ سے جو آنسو امام حسین علیہ السلام کے لیے بہہ رہا ہے اور آپ جو پرسہ دینے کے لیے بیٹھی ہیں، دعا کریں کہ پروردگار آپ کے ان آنسوؤں کا ثواب آپ کے والدین تک بھی پہنچے، آپ کے اسلاف تک پہنچے، آپ کے بزرگوں تک پہنچے، آپ کے اجداد تک پہنچے، تاکہ مجلس کا جو طریقہ ہے، اس مجلس کے جس طریقے کے ساتھ ہم مجلس عزا کو منعقد کر رہے ہیں، پر وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائے۔ دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ کہ کل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور یہ میں نے اپنی اس میٹنگ کا جو ذکر میں کر رہی تھی کہ اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ جو مجھے سوال دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ فرش امام حسین علیہ السلام پر آنا، امام حسین علیہ السلام کے لیے مجلس میں آنا، ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں، اور اس فرش پر اگر ہماری جان چلی جاتی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس کا جواب میں نے یہی دیا تھا کہ بالکل یہ درست ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ابھی اس وقت ہمیں کسی ہمارے عالم نے، ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے مراجع کرام نے ابھی ہمیں حکم نہیں دیا ہے، ابھی یہ حکم نہیں دیا ہے کہ آپ موت کے لیے آمادہ ہو جائیں،
جب انہوں نے حکم دیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ شام میں کس طرح سے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا تھا. ان میں سلام کرتی ہوں، جیسا کہ آپ خواتین واقف ہیں، گزشتہ سال بھی ہم نے جب اشرا پڑھا تھا تو ہم نے شہیدوں کا تذکرہ ہمیشہ ہر مجلس میں کیا تھا، کوشش کی تھی کہ ہم شہیدوں کو یاد کریں. آج بھی میں یاد کرتی ہوں. ظاہر ہے کہ محسن حججی کو بھلایا نہیں جاتا. یہ وہ شخص ہے، یہ وہ جوان ہے جس نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی روزے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی تھی. کیوں قربان کی تھی؟ اس لیے کہ کہا گیا تھا کہ اب تمہیں گھر میں نہیں بیٹھنا ہے. تو یہ آئے تھے اور مدافعت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کے لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا. تو نمبر ایک تو یہ کہ ابھی کوئی ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں. مومن کی جان ویسے ہی بہت ہی قیمتی ہے، اسے حفاظت سے رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اور آپ جو اس فرش عزا پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تھوڑا سا انتظار کریں. ابھی یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ فرسٹ سٹیپ ہے. یہ جو کرونا وبا کی، یہ جو کووڈ-19 ہے، یہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے مصیبت کا. ابھی تو بہت ساری مصیبتوں کو ہمیں سہنا ہے. تو ہم جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے اس مشکل وقت میں اپنے آپ کو آمادہ کریں. کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، عزاداری میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو آگے بڑھنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو میں جس طرح سے بھی ممکن مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ کوشش کروں کہ میں ابا عبداللہ کے پیغام کو آگے بڑھاؤں اور خود اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کروں. اس عزاداری میں ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ پرکھنا ہے. بعض اوقات جب عزاخانوں میں شور زیادہ ہونے لگتا ہے یا کچھ بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے تو انتظامیہ ذرا کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ خاموش ہو جائیں، آپ لوگ ایسا. اس سال ایسا نہیں ہے. اس سال تو خاموشی ہی خاموشی ہے. اس سال گھر میں ہمیں کوئی بھی، کسی کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ تم خاموش ہو جاؤ. تو یہ سال جو ہے وہ مختلف ہے. تو کیوں نہ جس طرح ماہ رمضان میں ہم نے کچھ اپنا محاسبہ کیا تھا، اس ماہ محرم میں کچھ ہم اپنا محاسبہ کریں گے تاکہ ہم دین کے اس سیدھے رستے پر رہیں اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہماری شفاعت کر سکیں. پل صراط پر جو میں نے کل آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی کہ، اور آج بھی انشاءاللہ اس حدیث کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ میدان محشر میں جو پل نصب کیا جائے گا اس میں رسول خدا دائیں طرف ہوں گے اور بائیں طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ چیک کریں گے. آپ کو آگے کی مجالس میں انشاءاللہ عرض کروں گی کہ پل صراط سے کس طرح سے گزرا جائے گا اس آخرت کے پل صراط سے. ابھی ہم دنیا کی پل صراط کی بات کر رہے ہیں. آخرت کے پل صراط سے گزرنے کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دستاویز کی انتہائی شدید ضرورت ہوگی. جب تک کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس پروانے پر دستخط نہیں کر دیں گے، جب تک کہ وہ اس چیک پوسٹ سے ہمیں نہیں گزار دیں گے، عندلیہ نہیں دے دیں گے، پرمیشن نہیں دے دیں گے کہ آپ نے یہاں سے گزر جانا ہے، علی کی ولایت کا پروانہ لے کر جب علی کے پروانے وہاں پہنچیں گے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائیں گے کہ گزر جاؤ اس پل کے اوپر سے، اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر میری محبت تھی. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہمیں اپنی شکل دکھانی ہے. ہمیں کیا اپنی شکل دکھانی ہے؟ امیر المومنین تو ہر مرنے والے کے قریب آتے ہیں، ہر مرنے والے کے قریب آتے ہیں. جو مومن ہے وہ دیکھتا ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے. جیسے ابھی آپ کے ہونٹوں پر علی کے نام سے مسکراہٹ آ رہی ہے، جیسے آپ کے لبوں پر امیر المومنین کا نام سنتے ہی نعرہ حیدری آ جاتا ہے اور آپ نعرہ حیدری لگا دیتے ہیں اور علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم علی کو پکارنے والے ہیں. نعرہ حیدری یا علی، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں. تو اس وقت بھی جب ملک الموت ہماری سرحانے ہوگا، ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب حق کے راستے کا دیدار کریں گے، صراط المستقیم کا دیدار کریں گے، جو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، جسے ہم نے دنیا میں اپنا رہبر مانا ہے، جسے ہم نے دنیا میں اپنا رہنما جانا ہے. آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ ہمیں پل صراط سے
پار کروائیں گے، مگر اس کی کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط انشاءاللہ ہم آگے کی بحث میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. مگر وہ کہ جو امیر المومنین کے چہرے کی زیارت کرے گا، جس نے دنیا میں کبھی رجوع ہی نہیں کیا تھا، جس نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ہی نہیں کیا تھا، وہ جو دنیا کے بحث اور مباحثوں میں الجھا ہوا تھا، جیسے آج منکر علی کے دل جل جاتے ہیں اور ان کے چہرے تن جاتے ہیں اور غضبناک ہو جاتے ہیں اور ان کے چہروں سے غصہ نظر آنے لگتا ہے اور وہ جلال کے عالم میں آ جاتے ہیں، یا ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کے دل میں محبت علی نہیں ہے، بغض علی ان کے دل کے اندر موجیں مار رہا ہے، تو وہ اس وقت بھی پشیمان ہوں گے، اس وقت بھی ناراض ہوں گے. تو مومنات محترم، آج کی جو مجلس ہے محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، اور ہم کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے صراط مستقیم کے حوالے سے. اب دیکھیے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم اور آپ روزانہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھ، اور ان کے صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر جن پر تو نے انعمت، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا ہے. اب نعمتیں کس کے اوپر نازل فرمائی ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں جن پر پروردگار نے اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا ہے. وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جو آسمان سے خواہ نعمت منگا لیتی ہیں، خواہ جنت منگا لیتی ہیں. وہ فاطمہ زہرا ہیں جو حسنین کے لیے لباس منگا لیتی ہیں. وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں جن کے لیے آسمان سے تلوار نازل ہو جاتی ہے. تو یہ وہ افراد ہیں جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، اور نعمتیں بھی عام نعمتیں نہیں ہیں، نعمت عظمیٰ. اللہ نے اپنی نعمت عظمیٰ سے ان کو فیضیاب کیا ہے، ان کو عطا فرمایا ہے، ان کو بخشی ہیں، ان کو عطا کر دی ہیں، انہیں اختیار عطا کرنے کے بعد انہیں اختیار بھی دیا ہے. یہ ہستیاں صاحبان اختیار ہیں. تو اب جیسا کہ کل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، کلام مجید کی سورہ زمر کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جب وہ آیت الہی کو سنتے ہیں تو ان کے اوپر خوف اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے، ان پر غضب طاری ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب خوف طاری ہو جاتا ہے پھر ان کے دل آیت الہی کو جب سنتے ہیں تو دل ان کے نصیحت سننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں. اب نصیحت ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نصیحت ان کے اوپر اثر کرتی ہے جن کا دل نرم ہوتا ہے. یہ یہاں پر ہم اپنے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کر دیں. شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ہمارے 5ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ نصیحت مثل ایرو کی طرح سے ہے کہ وہ ایرو اگر آپ کسی لوہے کی دیوار پر چلائیں گے تو وہ ایرو یا تو ٹوٹ جائے گا یا واپس آ جائے گا یا گر جائے گا، لیکن اس دیوار کے اندر پیوست نہیں ہوگا. وہ لوہے کی دیوار ہے، سخت دیوار ہے، لیکن اگر نرم دیوار پر ماریں گے، لکڑی پر ماریں گے، کسی نرم جگہ پر ماریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ ایرو جا کر اس میں پیوست ہو جائے گا. تو نصیحت بھی بالکل ایسے ہی ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے. اب دل کیسے نرم ہوتا ہے؟ جو استغفار بہت کرتا ہے، جس کے دل کے اندر کجی نہیں ہوتی، جس کے دل کے اندر سرکشی نہیں ہوتی، جس کا دل نرم ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے آلودہ نہیں ہوتا. تو جب آلودہ نہیں ہوتا تو دل جو ہے وہ آمادہ رہتا ہے نصیحت سننے کے لیے. ایسے بھی ہم نے سرکش دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نہیں سننا ہے، ہمیں مت سناؤ، اس لیے کہ اگر سنیں گے، کیونکہ وہ سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، وہ تیار ہی نہیں ہے. اسی لیے کلام مجید کی آیات کو جب پڑھا جاتا ہے تو وہ اس طرف رغبت نہیں کرتے، اور ان کا یہ دل چاہتا ہے کہ یا تو آواز کو بند کر دیا جائے یا اس کی آواز کو سلو کر دیا جائے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کا دل کلام مجید کی آیات کو سنتے ہوئے گھبرانے لگے یا وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ نہیں، اسے اس وقت کوئی اور کام کرنا ہے، کوئی اس کی آواز کو ہلکا کر دے. اب آپ کلام مجید بہت دور، آپ یہ دیکھیے کہ اذان کی آواز کو، اگر اذان کی آواز کو
مدھم کر دے کہ نہیں اس وقت یہ کام زیادہ ضروری ہے، مجھے اذان کی آواز کو بند کر دینا چاہیے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں سیاہ نقطہ پایا جاتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، اس کے راستے پر چلنے کا حکم دیا جا رہا، حیا علی خیر العمل، خیر کی طرف آ جاؤ، خیر کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے خیر کی طرف نہیں آنا، مجھے نہیں آنا، وہ بند کر دیتا ہے، یا تو آواز کو بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو نصیحت انہی کے دلوں کے اوپر اثر کرتی ہے جو اپنے دل کو نرم رکھتے ہیں، جو اپنے دل کو آمادہ رکھتے ہیں، اس بات کو سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھتے ہیں۔ اچھا، اب شیخ مفید، ہمارے شیخ مفید، ظاہر ہے آپ نے نام سنا ہوا ہے شیخ مفید کا۔ شیخ مفید 413 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور انتہائی شیخ مفید بہت ہی جلیل القدر عالم دین ہے۔ شیخ مفید کا انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں وہ خط عرض کروں گی جو امام زمانہ علیہ السلام نے شیخ مفید کو تحریر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ وقت کا امام جسے خط تحریر فرمائے، یعنی ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں نا، اور خواب میں کہتے ہیں کہ امام زمانہ کو ہم نے دیکھا، پروردگار سب کو زیارت نصیب فرمائے امام علیہ السلام کی، ہم صرف خواب بیان، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی خواب کے اوپر یقین نہ کرے کہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن یہاں دیکھیں امام علیہ السلام نے وہ توقیات ہیں جو امام علیہ السلام نے اپنے وقتاً فوقتاً اپنے چاہنے والوں کو ارسال کی ہے اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے۔ تو شیخ مفید جو ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کو کا خط حاصل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی جو روایات جب بیان کی جاتی ہیں تو وہ مستند ترین روایات ہوتی ہیں، اور ان کو شمار کیا جاتا ہے کہ یہ شیخ مفید نے کہا ہے، لہٰذا یہ بات یقیناً صحیح ہوگی۔ ہم کیا اور ہمارا علم کیا، ہم تو علماء کرام کے فرمودات کو اور ان کی تحقیق کو عرق ریزی کے ساتھ کوشش کر کے اور چند گھنٹوں کی محنت کے بعد ایک گلدستہ بنا کر منبر امام حسین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو وقت مل جائے تو بلکہ ایک سلوات پڑھ دیجیے ان تمام علماء کرام کے لیے جنہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ عرق ریزی کے ساتھ ہمارے لیے یہ تحقیق فرمائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو شیخ مفید یہ کہتے ہیں کہ صراط جو ہے وہ اسماء دین میں سے ہے، صراط اسماء دین میں سے ہے، اس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شیخ مفید کے جو جملے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتی ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ انعامات پروردگار اور ولایت علی و اولاد علی کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی وہ راستہ ہے جو ولایت علی اور اولاد علی کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، انا صراط اللہ المستقیم و عروۃ الوثقی لن فسام لہا، میں اللہ کی طرف لے جانے والا مستقیم راستہ ہوں اور میں اس کی محکم رسی ہوں جس سے جدا نہیں ہوا جا سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ صراط المستقیم، جیسا کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خود امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خود صراط المستقیم ہے، میں صراط مستقیم ہوں، علی کا راستہ صراط مستقیم ہے، علی خود صراط مستقیم ہے۔ اور چھٹے امام کی جو کل ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین ہی دنیا، صراط کے جو دو معنی ہیں جن لوگوں نے آج جوائن کیا ہے ان کے لیے، کہ صراط دو ہیں دنیا میں، ایک صراط دنیا اور دوسرا صراط آخرت۔ دنیا میں جو صراط ہے وہ اس کا امام ہے۔ تو اب صراط جو ہے وہ صراط، اور ہمیشہ جو کلام مجید میں لفظ صراط استعمال ہوا ہے تقریباً 40 سے زیادہ جگہ پر لفظ صراط استعمال ہوا ہے، اور صراط جو ہے وہ زیادہ تر مقامات پر مستقیم کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے، صراط المستقیم کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے۔ تو 40 سے زیادہ جگہ پر جو ہے وہ صراط المستقیم جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو راستے کے، اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ راستے کے ہیں۔ اب ایک راستہ جو ہے وہ سیدھا مستقیم، سیدھا
جو کربلا جانے والے انہیں معلوم ہے، جب راستہ ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مستقیم مستقیم، تو مستقیم کے معنی سیدھا، تو صراط مستقیم سیدھا راستہ، اور وہ ظاہر ہے کہ حق کا راستہ علی کا راستہ ہے، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا راستہ ہے۔ تو جب یہ جو دوسرا راستہ جو ہے وہ صراط غیر مستقیم ہے، یعنی گمراہی کا بھی ایک راستہ ہے جو ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، زبردستی پریشر کسی قسم کا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت گمراہی سے کے ساتھ ساتھ واضح ہو چکی ہے، ہدایت کا راستہ واضح ہے، سیدھا راستہ واضح، یہاں بھی ظاہر ہے کہ صراطی مراد ہے ہدایت کا راستہ، یعنی حق کا راستہ جو ہے وہ تمہارے سامنے واضح اور روشن ہے، اور غے جو لغو کا راستہ ہے، غے کا راستہ ہے، جھوٹ کا راستہ ہے، برائی کی طرف لے جانے کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، اندھیروں کا راستہ ہے، ظلمات کا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ راستہ جو شیطان کا راستہ ہے، جو شیطان کے راستے کو اختیار کرے گا اس کے لیے گمراہی ہے، ضلالت ہے، تباہی ہے، وہ ختم ہو جائے گا، دنیا میں بھی وہ خوار اور ذلیل ہونے والا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے ہے ہی عذاب۔ تو دو راستے ہیں، ان دو راستوں میں سے ہمیں ایک راستے کو منتخب کرنا ہے۔ جب ہمارے امام نے ارشاد فرما دیا کہ صرف اور صرف صراط مستقیم جو ہے وہ صرف اور صرف علی ہے، صراط مستقیم کا پتہ دینے والی ذات صرف اور صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور اس کے بعد پھر دیگر ائمہ اطہار ہیں، یعنی علی اور اولاد علی، یعنی ہمارے 12 معصومین۔ یہی جو ولایت کا ایک سلسلہ ہے، ولایت کا ایک تسلسل ہے، اس تسلسل کو اختیار کر لینے سے یقیناً ہم ہدایت کے راستے پر باقی رہیں گے، ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہیں گے۔ اب مومنات محترم، دوسری جانب ہم نے جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس صراط پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب بائیں جانب بیٹھیں گے اور رسول خدا جو ہیں وہ دائیں جانب بیٹھیں گے، یہ حدیث ہے موجود ہے، اور شیخ مفید نے ہی اس کو تحریر کیا ہے۔ تو شیخ مفید یہ کہتے ہیں کہ ندا دینے والا ندا دے گا، ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ تم جس کو چاہو جنت میں داخل کر دو اور جس کو چاہو جہنم میں گرا دو۔ تو اس وقت کیونکہ اہل جہنم جو ہیں وہ صراط کے اوپر قیام نہیں کر سکیں گے، صراط کے اوپر رک نہیں سکیں گے، اور صراط کو پار نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اس کی دھار ہے۔ اب یہ ہم علیحدہ آگے کی مجالس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ 3 قسم کے پل ہیں جو وہاں پر آخرت میں جو وہ پل ہیں جو وہ نصب کیے جائیں گے، قیامت کے 10 مرحلے۔ غالباً میں نے کیلیفورنیا والے بھی سن رہے ہیں، تو میں نے وہاں پر تھوڑا سا اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ قیامت کے جو 10 مرحلے ہیں اس میں یہ وہ مرحلہ آئے گا کہ جہاں پر 3 پل جو ہیں وہ نصب کیے جائیں گے۔ تو ہم جو اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ امام علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جس نے حق کے سیدھے راستے کو اختیار کیا، دنیا میں جو سیدھا راستہ ہے وہ صرف اور صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ہے، اور جو اس ولایت کے اقرار کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے، پھر جیسا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کہاں تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر خوف اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے دل آمادہ ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، نصیحت کو سننے کے لیے، خوف خدا سے جو لرز رہے تھے وہ نصیحت کو سننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہم نے کل عرض کیا تھا کہ وہ پہاڑ جو بوجھ اٹھانے سے کلام مجید کا بوجھ اٹھانے سے لرز رہے تھے، انہوں نے انکار کر دیا تھا، وارث قرآن کیا کر سکتا ہے کہ پھر تخیل عرض کر سکتا ہے، جو صراط مستقیم کو جان لیتا ہے، صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے، جو وارث قرآن ہوتا ہے، قرآن کے رموز سے آگاہ ہو جاتا ہے، جو قرآن کی تلاوت، کلام مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے رموز سے آگاہی حاصل کر لیتا ہے، اور
इसकी जो ताकत है, उस ताकत के ऊपर उसका यकीन मुस्तहकम हो जाता है, तो अब क्या करता है, वो पहाड़ भी चला सकता है, वो दीवार के उस तरफ भी देख सकता है, दीवार के इस तरफ भी देख सकता है, वो अपने दाएं भी देख सकता है, बाएं भी देख सकता है, आगे भी देख सकता है, पीछे भी देख सकता है। और फिर यही वो यकीन है कि जो उसे पुले सरात से गुजारेगा, जिसके लिए परवरदिगार आलम ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया कि मोमिन अपने नूर की बदौलत उस सिरात पर चलेगा, मोमिन अपने नूर की बदौलत उस रास्ते पर चलेगा, उसका नूर उसके दाएं और बाएं होगा। यही वो नूर होगा जो दुनिया में हम हासिल कर सकते हैं, जो हम दुनिया में, अब देखिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के एक सहाबी हैं, बहुत ही मोतबर सहाबी हैं, अफसोस सद अफसोस और लानत हो उन अफराद पर जो समझ ही नहीं पाते कि वाकईअन रसूल खुदा के असहाब कौन है, वाकईअन जिन्होंने रसूल खुदा से मजहब लिया है, जो वाकईअन कलाम मजीद को, कलाम जिनके दिलों के अंदर शक और शुबात नहीं पाए जाते, उनका जिक्र ही नहीं किया जाता, उनके बारे में बयान ही नहीं किया जाता। ये तो अली तो बहुत दूर की बात है, अली तो मेरे मौला हैं, अली तो मेरे रहबर हैं, अली तो मेरे आका हैं। आप देखिए कि अली का एक गुलाम है, उस गुलाम का क्या नाम है, जनाबे सलमान, जनाब सलमान मोहम्मदी। मना किया है कि उन्हें सलमान फारसी कहा जाए, सलमान मोहम्मदी, सलमान मिन्ना अहले बैत, जनाब सलमान अहले बैत में से हैं, जारोब कशी करते हैं, अपनी दाढ़ी मुबारक से जनाब फातिमा ज़हरा की दहलीज को साफ करते हैं, और जनाब सलमान अहले मिन्ना अहले बैत का दर्जा हासिल करते हैं। कौन से दर्जे पर थे जनाब सलमान, कौन से दर्जे पर थे, ईमान के कौन से दर्जे पर थे, 10वें दर्जे पर थे। 10 दर्जे हैं, ईमान के 10 दर्जे हैं। उन 10 दर्जों में जनाब सलमान, उन 10 दर्जों में सारे, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10वें दर्जे पर हैं। हम तो अभी ईमान के पहले दर्जे तक, पहली सीढ़ी पर अभी हमने कदम रखा है। मगर इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस के सदक़े में परवरदिगार आबा अब्दुल्लाह से वाबस्ता होने की वजह से रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमारी मंजिलों को आसान कर दे। लेकिन आप ये देखिए कि दुनिया में जद्दोजहद की है, सलमान ने दुनिया में जद्दोजहद की है। कभी इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज करूंगी कि जनाब सलमान किस तरह से आए, फारस से आए, और फारस से आकर जनाब सलमान ने इस दीन को इख्तियार किया, पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाए, और सलमान उस दर्जे पर पहुंचे, ईमान के 10वें दर्जे पर पहुंच गए। ऐनुल यकीन, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। सलमान किस दर्जे पर है, हक़्क़ुल यकीन की मंजिल पर है। यानी सलमान अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। बाज लोगों ने कुफ्र का फतवा लगाया, बाज लोगों ने उल्टे सीधे फतवे लगाए जनाब सलमान पर, लेकिन जनाब सलमान किसके शागिर्द रह चुके हैं, किसके शागिर्द हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके चेहरे की जियारत करते हैं, उसके चेहरे की जियारत करते हैं जो मदीनतुल इल्म है, इल्म का शहर है। और जाहिर है कि जब उनके साथ रहते हैं तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ये आलम है जनाब सलमान का। अभी मैंने अर्ज किया कि जब मोमिन कलाम मजीद की बसीरत को हासिल कर लेता है और कलाम मजीद की ताकत को समझ लेता है, ये ताकत, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसके अंदर वो ताकत है, इसके अल्फाज में वो तासीर है कि इंसान पहाड़ों को चला सकता है, तस्खीर कर सकता है, कायनात को तस्खीर कर सकता है। आप देखिए जनाब सलमान, छोटी सी एक मिसाल अर्ज करूंगी, आप सबका शायद वाकया सुना हुआ हो। जनाब सलमान मदाइन में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम गवर्नर बनाते हैं। जनाब सलमान वहां पहुंच जाते हैं, और जाहिर है कि जब जनाब सलमान वहां पहुंचे, और आपने वो, फिर आप सबको मालूम है कि वहां पर जो कुत्ते भौंक रहे थे, और वो उन्होंने कहा कि जी कुत्ते बहुत निकलते हैं। जनाब सलमान ने हुक्म दिया, और वो उन्होंने जो चोर उचक्के थे, कुत्तों ने उनके ऊपर हमला किया। वो एक वाकया है पूरा, मुझे वो वाकया बयान नहीं करना मकसूद। मुझे मकसद ये है कि जिस वक्त जनाब सलमान का वक्त आखिर आया, जनाब सलमान का जब वक्त आखिर आया तो आपकी आंखें बंद होने वाली थी। अब जाहिर है कि लोग सवाल कर रहे थे कि सलमान तुम्हें गुस्ल कौन देगा, हर वक्त अली अली करते हैं, हर वक्त अली अली का जिक्र होता है। तो जनाब सलमान कहते हैं कि मेरा मौला मुझे गुस्ल देगा, मेरा आका मुझे गुस्ल देगा, मेरा मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मुझे गुस्ल देंगे। तो लोगों ने जो पहले भी शक कर चुके हैं, रसूल खुदा पर भी जो शक कर चुके हैं, वो फिर शक की निगाह से देखते हैं, पूछते हैं सलमान मर्ज का शायद गलबा हो गया, सलमान कहाँ हो? कहा मदाइन में हूँ,
بڑے وسوخ کے ساتھ کہا میں مدائن میں ہوں. کہا تمہیں پتا ہے علی کہاں ہے؟ کہا ہاں بہت دور ہے، کوفے میں ہے، یہاں نہیں ہے، مدائن میں نہیں ہے، مدائن میں تو گورنر بنا کر بھیجا تھا، علی بہت دور ہے. کہا پتا ہے کتنا فاصلہ ہے، تمہارا وقت آخر ہے، کتنے دن گزر جائیں گے، تقریباً کتنی مسافت ہے یہاں سے وہاں تک کی، علی نہیں آ سکتے. تو لوگوں نے کہا سلمان پر مرض کا غلبہ ہو گیا. سلمان پر جیسے پہلے رسول خدا کے لیے کہا تھا شک کر رہے تھے نعوذ باللہ، آج سلمان کے اوپر شک کر رہے ہیں، سلمان کے اوپر مرض کا غلبہ ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ مولا اس کا مولا آ کر اسے غسل دے گا. سلمان کہتے ہیں کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں تو میرے چہرے کے اوپر، میری آنکھیں بند ہو جائیں تو میرے چہرے کے اوپر چادر کو ڈال دینا اور تم وہاں سے ہٹ جانا. بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی، لوگوں نے یہ دیکھا ابھی سلمان کے چہرے پر چادر ڈال کر ہٹ رہے تھے، دروازہ کھلتا ہے، امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اندر تشریف لے آتے ہیں. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو یہ ہے صراط مستقیم، یہ علی صراط مستقیم ہے. اور جب یہ ذکر آ گیا تو ایک شعر عرض کر دوں کہ علی نبی کے دین کا عنوان پڑھ لیا جائے، نبی کے دین کا عنوان پڑھ لیا جائے، علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ لیا جائے. علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ لیا جائے. ارے علی سمجھنے کی کوشش بہت ہی کرتے ہو، یہی بہت ہے کہ سلمان پڑھ لیا جائے، یہی بہت ہے کہ سلمان پڑھ لیا جائے. تو چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، صراط مستقیم کو حاصل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں تلقین جب پڑھائی جاتی ہے، خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ تلقین جب پڑھائی جاتی ہے تو تلقین میں صراط حق یعنی والصراط حق، یعنی صراط برحق ہے، یہ کہا جاتا ہے. جس کو تلقین کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ صراط برحق ہے، وہ راستہ، وہ پل جو ہے جس کے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط کے اوپر سے تمہیں ضرور گزرنا ہو، تو صراط جو ہے وہ برحق ہے. اور ارشاد ہے کہ جب پل صراط سے گزرنا برحق ہے تو پھر غرور و تکبر کیسا، پھر استکبار کیسا، پھر نخوت کیسی، پھر اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھنا کیسا. ظاہر ہے کہ جو اس کبر میں مبتلا ہو گیا اس نے، وہ خدائی کے سامنے آ گیا، اس لیے کہ کبر جو ہے وہ نکلا ہے، تکبر جو ہے وہ کبر سے ہے، کبر جو ہے وہ کبریائی سے ہے، اور کبریائی صرف اور صرف پروردگار عالم کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے، خالق دو جہاں کے لیے ہے. بندے کو غرور زیب نہیں دیتا، بندے کو تکبر اچھا نہیں لگتا، بندہ تکبر کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ سب کچھ خاک و خون میں تبدیل ہو جانے والا ہے، سب کچھ بدل جانے والا ہے، خاک میں بدل جانے والا ہے، تباہ ہو جانے والا ہے، برباد ہو جانے والا ہے. تو مومنات محترم، یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ دیکھیے کہ جس کے پاس تکبر ہے، جس کے پاس نخوت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تاریخ میں بہت سے ایسے چہرے نظر آتے ہیں جنہوں نے تکبر کیا، خدا کے سامنے تکبر کیا اور خدائی سے ٹکرا گئے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہیں کہ میں خدا ہوں، ان کے اطوار، ان کی عادات یہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں. جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ٹکر لینے والا فقیر شام، جس نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے علی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، علی کا نام مٹا دیا جائے. آج جس نے اپنے آپ کو امیر کہلوایا تھا، جو اپنے آپ کو امیر شام کہلوا رہا تھا، آج اس کو ہم فقیر شام کہہ رہے ہیں. آج اس پر اور اس کی اولاد پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے. آج اس پر، اس کے لیے نعوذ باللہ درود و سلام اس کے لیے نہیں ہے، درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ السلام کے لیے مخصوص ہیں. اس نے بہت کوشش کی، لوٹا کھسوٹا، جان و مال ہر طرح سے محمد اور آل محمد کے اوپر ظلم ڈھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے حصے میں فقر کے سوا کچھ بھی نہیں آیا. آج اس کے دامن میں مسوا لعنت کے کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ انتظار کرے، اس لیے کہ دنیا میں اس کا امام اس کی شہنشاہی تھی، دنیا میں اس کا امام اس کی سلطنت تھی، دنیا میں اس کا امام اس کا لشکر تھا، اس کا خزانہ تھا. تو آج ظاہر ہے دنیا میں اس نے جس کو امام منتخب کیا تھا وہ اسے سیدھے راستے کی طرف نہیں لے گیا، وہ اسے گمراہی کی طرف لے گیا، غے کے راستے کی طرف لے گیا. اور جس نے
ولایت کا اقرار کیا، جس نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ دیا، صراط حق کو حاصل کیا، صراط پر چلتا رہا، وہ کامیاب ہوا۔ تو مومنات محترم، آج کی اس مجلس کا ایک پیغام ہم آپ کو دینا چاہیں گے، انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام 2 محرم الحرام کو زمین کربلا پر پہنچتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے، اگر یقیناً آپ سب نے وہ ہسٹری سنی ہوئی ہے، لیکن دیکھیے کہ ہم اور آپ جو ہے نا جس راستے پر چل رہے ہیں، الحمدللہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہی حق کا راستہ ہے، مگر آج ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے ہم کہاں پر ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس وقت حسینی قافلہ، اس وقت آپ کے وقت کا امام آپ کو بلا رہا ہے، مجھے اور آپ کو صدا دے رہا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام ہمیں پکار رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام ہمارے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، امام علیہ السلام گریہ کناں ہے، اور اس وقت تو ظاہر ہے کہ شدت امام کے گریے کی اور زیادہ ہو گئی ہے۔ امام علیہ السلام ہم سے کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام ہم سے کچھ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پرکھو۔ یہ ایک ہسٹری نہیں ہے، اس لیے شاید کوئی یہ کہے کہ یہ بار بار کیوں سنایا جاتا ہے، یہ بار بار اس لیے، جو کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ جملہ اپنے بچوں کو یاد کروائیے، یہ اس کے معنی بتائیے، اس کی تفصیل بتائیے کہ حسین کیسے تھے اور یزید کیسا تھا۔ وہاں ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ یزید جو کام انجام دے رہا تھا، بہت ہی معذرت کے ساتھ میری عزیز، میری پیاری بہنوں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں پیغام دینا ہے، ہم کسی کو جج نہیں کر رہے، ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ یزید جو امور انجام دے رہا تھا، یزید کیا کر رہا تھا؟ یزید شراب پی رہا تھا، یزید کیا کر رہا تھا؟ یزید نماز کو اس کے وقت پر انجام نہیں دے رہا تھا، نماز کو سبق سمجھ رہا تھا۔ یزید کیا کر رہا تھا؟ یزید جھوٹ بول رہا تھا۔ یزید کیا کر رہا تھا؟ یزید لالچ کر رہا تھا۔ یزید کیا کر رہا تھا؟ امام وقت کے ساتھ ٹکر لے رہا تھا، امام وقت کے ساتھ ٹکر لے رہا تھا۔ یزید کیا کر رہا تھا؟ امام کے سامنے ایک ایسا امام جو پنجتن کی آخری نشانی ہے، جو خانوادہ رسول، جو گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام، جن کی عظمت کی گواہی کلام مجید میں آیا مباہلہ نے دی ہے، جن کی سچائی کی صداقت کی گواہی، وہ حسین ابن علی جو پاک باز ہیں، جن کے لیے عصمت ہے، جن کے لیے شجاعت ہے، جن کے لیے عدالت ہے، وہ حسین ابن علی ان کے یعنی مقابلے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی اس کے مقابلے پر یزید آ رہے۔ تو اپنے بچوں کو بتائیے کہ کیا فرق ہے حسین ابن علی میں اور یزید ملعون میں، کیا فرق ہے، کیا فرق ہے، اور ہم کہاں پر ہیں۔ ہم اپنے آپ کو، وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا، اس قافلے میں ہم اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیں گے؟ اگر ہم اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیں گے تو ہمیں وہ تمام امور ترک کرنے ہوں گے جو ہم امام حسین علیہ السلام کی ناخوشی کے لیے انجام دے دیتے ہیں۔ ہمیں وہ تمام امور ترک کرنے ہوں گے جس سے ہمارا امام ناراض ہوتا ہو، تب ہم اس قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ امام نے بہت چوز کیے ہیں، وہ چوزن ہیں، جو لوگ ہیں، جو منتخب خود شدہ شخصیات ہیں، جنہیں امام نے منتخب فرمایا ہے اپنے لشکر میں، چن چن کر منتخب فرمایا ہے۔ آپ نے دعوت تو سب کو دی ہے، لیکن امام کے لشکر میں وہ خالص اصحاب ہیں۔ اسی لیے آپ نے جملہ سنا ہوا ہے کہ ایسے اصحاب جیسے اصحاب حسین ابن علی کو ملے، کسی اور کو نہیں ملے، نہ ان کے نانا کو ملے، نہ ان کے بابا کو ملے، نہ ان کے بھائی کو ملے۔ تو امام کے جو اصحاب ہیں وہ خاص اصحاب ہیں۔ تو مجھے اور اپنے آپ کو پرکھنا، ہمیں آپ کو اور ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا کہ ہم اس لشکر میں کہاں پر ہیں۔ یہ تو واضح ہے، یہ تو صاف ہے کہ اگر 1000 سجدے ہم زمین حرم پر جا کر سر ٹکرا ٹکرا کر مر جائیں، خانہ کعبہ کا طواف کیے جائیں، وہ بقول شاعر کے قاعدہ کہ 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا یہ نبی کے طویل سجدے نے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
حسین کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو کر یہ بتا دیا کہ نانا 70 مرتبہ ذکر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے جاتے ہیں اور حسین ابن علی پشت سے نہیں اترتے، 70 مرتبہ وہ ذکر کرتے ہیں، تب جا کر حسین ابن علی ان کی پشت سے اترتے ہیں۔ یعنی ذکر ہے، نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے، نبی اپنی زبان سے تو کچھ کہتا نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہی ہوگا جبھی نبی اپنے ذکر کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ حسین پشت پر سوار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بنا لا الہ امام حسین علیہ السلام ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام کو زندگی دی ہے ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام نے، ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ دیکھو منزل کا تعین اس طرح سے کرنا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو میسج دینا چاہ رہی ہوں، جو پیغام دینا چاہ رہی ہوں، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے عرض کرتے ہیں کہ امام نے جو منازل اپنی طے کی ہے نا مکے سے لے کر کربلا تک، جو آپ نے منازل طے کی ہیں، ان میں جو آخری منزل تھی کربلا پہنچ، آج 2 محرم ہے، آپ کو اور میرا امام کربلا میں سرزمین کربلا میں اترا ہے۔ تو مومنات محترم، جو اس سے پہلے یعنی کربلا کی سرزمین آنے سے پہلے جو امام نے قیام فرمایا ہے، اس منزل کا نام ہے قصر بنی مقاتل، قصر مقاتل۔ تو جو یہ قصر بنی مقاتل ہے، تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام رکے اور امام نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک قصر تھا، ایک سلطان تھا، اس کا ایک قصر تھا، بہرحال اس وجہ سے اس کو قصر بنی مقاتل کہا جاتا ہے۔ تو امام جب یہاں پر رکے ہیں تو امام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے کے باہر ایک بہت ہی قیمتی گھوڑا کھڑا ہوا ہے، اور اس خیمے کے سامنے ایک نیزہ زمین پر گڑا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی اور آپ نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ خیمہ عبید اللہ ابن حر کا ہے۔ یہ وہ حر نہیں ہے، وہ حر ابن یزید الریاحی ہے، یہ دوسرا حر ہے۔ تو امام نے پوچھا کہ کس کا خیمہ؟ کہا عبید اللہ ابن حر کا خیمہ ہے۔ امام علیہ السلام نے اجازت، لوگ اپنے اصحاب کو جمع کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم اس کو دعوت دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس کے خیمے میں گئے، اس نے سلام کیا، اور جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ امام حسین ہے، اچھا بعض جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ پہلے امام نے وہاں پر بھیجے اور انہوں نے جا کر امام حسین علیہ السلام کا پیغام دیا کہ تم ہمارے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ تو اس نے یہ جواب دیا تھا کہ میں تو اس خوف سے کہ حسین کے ساتھ کوفے والے حسین کا ساتھ نہیں دیں گے، اور حسین ابن علی کے ساتھ ان کے دل ہیں مگر تلواریں ان کی عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں، تو وہ ہرگز حسین کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، اور میں اسی ڈر سے کہ کہیں مجھے زبردستی حسین سے لڑائی کرنے کے لیے نہ بھیج دیا جائے تو میں نے یہ سفر اختیار کیا ہے، اور لیکن میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے آ کر امام کو یہ پیغام دیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرا گھوڑا اور میری تلوار لے جاؤ۔ بہرحال امام خود بنفس نفیس اس کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ دیکھیے امام جب نصیحت کرنے کے لیے نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھی نصیحت فرماتے ہیں، لیکن ہم جو یہ کہتے ہیں نا ہم نے زیارت کی ہے، ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے، ہم نے خواب میں حضرت عباس کو دیکھا ہے، ہم نے خواب میں حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھا ہے، ہمیں یہ فضیلت حاصل، تو یہ سب چیزیں ہیں، بالکل ہیں، لیکن مومنات محترم دیکھ لینے سے بھی آقا بہجت کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکتا ہے، تو اتنا پیارا جواب دیا تھا آقا بہجت نے، انہوں نے جواب دیا کہ شمر نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا تھا، نہ صرف یہ کہ دیکھا تھا بلکہ مس کیا تھا، مگر اس نے کیا کیا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹ دیا، اس نے ذبح کر دیا۔ تو وہ دیکھنا اس کے لیے باعث فضیلت نہیں ہے، فضیلت یہ ہے کہ وہ ان سے درک کیا کرتا ہے، اس روشنی سے اپنے لیے کیا حاصل کرتا ہے۔ میں فضائل پڑھتی رہوں، اپنے جد کے فضائل، میرے جد بہت بہادر تھے، واقعی بہادر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں امیر المومنین کے شانہ بشانہ جگہ عنایت فرمائے، ان کی بہادری کے قصے ہیں، مگر میں اس پر خوش ہو جاؤں اور خود ایک کاکروچ سے ڈر جاؤں، خود ایک چوہے اور چھپکلی سے ڈر جاؤں،
تو ظاہر ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو میرے جد کا کمال تھا. تو میں قصیدے پڑھوں کہ بھائی یہ میرا امام ہے، لیکن میرے اندر وہ اس کی کوئی صفت پائی نہ جاتی ہو. تو ہمیں یہاں پر پرکھنا ہے، اس آج کے اس پیغام کو ہی ہمیں اپنے اندر سمو لینا ہے، ہم کہاں پر ہیں. امام خود تشریف لے جاتے ہیں اور وہ ان کی زیارت کرتا ہے. عبید اللہ ابن حر بعد میں خود بیان کرتا ہے کہ میں نے اتنی جاذب شخصیت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. میں نے دیکھا کہ ان کی جو داڑھی مبارک ہے، ریش مبارک جو ہے وہ ان کی سیاہ ہے، اور اس قدر جاذبیت ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ ان کے چہرے سے نگاہ ہٹائی جائے. بڑے ترک و احتشام کے ساتھ، بڑے قاعدے اور قرینے کے ساتھ امام کا قافلہ چلا تھا. پورے جو مدینے سے جو چلا ہے، مدینے سے لے کر مکے تک، اور مکے سے لے کر کربلا تک آنے میں آپ کے جو عالیشان قافلوں کی جو شان ہوتی ہے، اس شان کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر جو رعب تھا، وہ جو دبدبہ تھا، اس دبدبے اور اس رعب سے متاثر ہو گیا، کھڑا ہو گیا، امام کو سلام کیا، اور امام نے جب اپنا مدعا بیان کیا کہ ہمارا ساتھ دو اور ہمارے ساتھ چلو، تو عبید اللہ ابن حر کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اسی وجہ سے میں کوفہ سے نکلا تھا، اور یہ میرا گھوڑا ہے، اس پر بیٹھ کر میں نے کوئی جنگ ہاری نہیں ہے، اور یہ میرا نیزہ ہے، اور یہ میری تلوار ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ آپ ہدیتاً قبول فرما لیجئے، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. امام علیہ السلام اٹھے اور آپ نے کہا ہمیں تمہارے گھوڑے اور تمہارے نیزے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے. امام انسان بنانا چاہ رہے ہیں، امام صراط کا پتہ دینا چاہ رہے ہیں، امام اس کو صراط مستقیم پر لانا چاہ رہے ہیں. امام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو. ہم کیا کریں؟ اب اگر کوئی یہ کہے جی ہم تو تبرک بہت دیتے ہیں، ہم تو امام حسین کے نام پر مسجد بنوائی ہے، امام حسین کے نام پر ہم نے امام بارگاہ بنوایا ہے، اور ہم نے یہ کیا ہے اور ہم نے وہ کیا ہے، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنے ذاتی جو اعمال ہیں ان کو انجام نہیں دے رہا. تو آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام ایک مکمل شخصیت چاہتے ہیں. امام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لشکر میں جو شامل ہو وہ مکمل شخصیت ہو، کیونکہ آنے والے وقت میں وہ ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام نصیحت کرے مگر اس کے دل کے اوپر اثر نہ ہو. تو اس منزل پر یہ واقعہ پیش آیا کہ جہاں عبید اللہ ابن حر نے اپنا گھوڑا پیش کیا، اپنی تلوار، اپنا نیزہ پیش کیا، مگر امام نے انکار کر دیا. آپ نے کہا نہیں، مجھے تم چاہیے ہو، مجھے انسان چاہیے، مجھے تم چاہیے ہو، مجھے تمہارے گھوڑے سے اور مجھے تمہاری اس تلوار سے اور تمہارے اس نیزے سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو بہرحال ان منازل کو طے کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہے کل انشاءاللہ ہم جناب حر علیہ السلام کے مصائب کو انشاءاللہ پیش کریں گے، تو پھر منزل ذو حسن کے متعلق پھر ہم گفتگو کریں گے. آج اتنا ہی بیان کر دیں کہ دوسری محرم، آج 2 محرم ہے، 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کا لشکر جو حر لے کر چل رہا تھا، اور وہ جو پیغام آیا تھا ابن زیاد کا کہ جہاں پر بھی حسین ملے ان کو بے آب ہو گیا صحرا کی طرف لے جاؤ. تو یہ آخری منزل تھی، اور اس منزل کے بعد جو منزل ہے جس منزل پر ابا عبداللہ کا گھوڑا رک جاتا ہے، اور آپ جب رکابوں سے اپنے پیر مبارک باہر نکالتے ہیں اور زمین پر جیسے ہی پیر رکھتے ہیں تو وہ زمین زرد ہو جاتی ہے، ایک غبار اٹھتا ہے، مٹی کا ایک غبار اٹھتا ہے جو آپ کے چہرے کو ڈھانک لیتا ہے. آپ کچھ دیر توقف فرماتے ہیں اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کچھ لوگ بتاتے ہیں اچھا اس سے پہلے تھوڑا سا پہلے ایک اور مقام ہے جس کا نام عقر ہے، عقر یعنی ہلاکت. تو وہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہاں بھی کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تھے، مگر امام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے میں پناہ مانگتا ہوں اس زمین سے. اور اس کے بعد پھر آپ آگے، کیونکہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ کربلا ہی کو عقر کہا جاتا ہے، کربلا عقر نہیں ہے، کربلا سے کچھ کلومیٹر دور عقر کا علاقہ تھا جسے آپ نے یہ کہہ کر چھوڑا تھا کہ یہ ہلاکت کی جگہ ہے، مجھے اس جگہ پر قیام نہیں کرنا. اس کے بعد آپ جس سرزمین پر قیام فرماتے ہیں وہ اس زمین پر جب رکتے ہیں اور یہ واقعہ پیش آتا ہے، آپ نے 7 گھوڑے تبدیل کیے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس زمین کا نام سریا ہے.
پھر آپ نے پوچھا کہ اس کا کوئی اور نام ہے، تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو ہم غازریہ بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا اس کا کوئی اور نام ہے، کہا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اسے شط الفرات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے پھر ایک مرتبہ سوال کیا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بس کربلا کا نام آنا تھا۔ امام نے فرمایا کرب و ابتلا، ہاں یہی وہ سرزمین ہے، ہاں یہی وہ زمین ہے جو کرب و ابتلا کی جگہ ہے۔ میں اپنے بابا کے ساتھ صفین سے واپسی پر اس مقام پر رکا تھا، میرے بابا یہاں رکے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری ہی جنت کے جوانوں کے سردار کی ثقل یہاں پر آ کر ٹھہرے گی، اپنے قافلے کے ساتھ آ کر ٹھہریں گے اور انہیں تہے تیغ کر دیا جائے گا۔ ہاں یہی وہ زمین ہے جس کے بارے میں میرے بابا نے مجھ سے عرض کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے 60,000 درہم میں اس زمین کو خریدا اور وہاں کے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اس اہل قریہ کو یہ کہہ کر ہیبہ کر دی کہ ہم تمہیں یہ زمین ہیبہ کرتے ہیں، اور ہمارے زائروں کا، جب ہمارے زائر یہاں پر آئیں گے تو ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، اور انہیں 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا۔ اور روایت کے مطابق یہ زمین جو ہے وہ تقریباً 4 مربع میل تھی۔ اور اسی کے لیے مرثیے کا ایک بند ہے جو آپ کی گوش گزار کر رہی ہوں کہ دیکھو میرے محبوں کو تم چین دیجیو، مہمان 3 دن میرے زائر کو کیجیو، گر ان سے کچھ قصور ہو بدلہ نہ لیجیو، پیاسوں کو میرے روئیو جب پانی پیجیو، یوسف نہ ہوگا پر یہاں بازار ہوئے گا، زوار آئیں گے میرا دربار ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رہنے سے یہاں ہمارے سب آرام پائیں گے، خاک شفا تمہاری زمین کو بنائیں گے۔ عزاداران امام، اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے عزیزوں کو، اپنے اہل و عیال کو جمع کیا، ان کے چہروں کے اوپر نگاہ ڈالی، اور اس کے بعد آپ نے گریہ فرمایا، آپ روتے رہے، آپ نے آنسو بہائے، اور اس کے بعد رو کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ وہی زمین ہے جس پر ہمارے اہل حرم کو تہہ تیغ کیا جائے گا، جس پر ہمارے حریم کی پردہ دری کی جائے گی، جس پر ہمارا خون بہایا جائے گا، ہمارے جوان یہاں پر ذبح کیے جائیں گے۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہی وہ زمین ہے جس پر ہماری شہرت کو کاٹا جائے گا، ہمارا خون بہے گا، ہماری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ مخاطب ہوئے، وہاں کے بچوں سے مخاطب ہوئے، وہاں کے بوڑھوں سے مخاطب ہوئے، آپ نے وہاں کے جوانوں کو مخاطب کیا، وہ آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ 2 مٹھی خاک ہمارے جسموں کے اوپر ڈال دینا۔ عزاداران امام، میرا مظلوم امام اس سرزمین پر پہنچ گیا۔ آج تو محرم ہے، اپنی قتل گاہ پر، اپنے مقتل کی جگہ پر امام حسین علیہ السلام پہنچ گئے۔ آئیے پرسا دے امام حسین علیہ السلام کو، یا حسین آپ پر ہمارا سلام، یا زینب کبریٰ جو دہل گئی تھی جب گرد و غبار اڑا، اور امام نے کچھ اشعار پڑھے کہ میں اپنی قتل گاہ پر پہنچ گیا ہوں، میں اپنی وعدہ گاہ میں پہنچ گیا ہوں، میری زندگی کے دن ختم ہو رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب امام حسین سے یہ الفاظ سنے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ تڑپنے لگی، اپنے منہ پر تماچے مارے، کہا بھیا یہ کیسی سرزمین ہے، یہاں سے مجھے آپ کے خون کی بو آتی ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی جیب سے، اپنے عبا سے وہ مٹی نکالی اور اس مٹی کو سونگا، اس کے بعد زمین کربلا سے مٹی اٹھائی، اس مٹی کو سونگا اور کہا ہاں یہ وہی خوشبو ہے جو اس مٹی
مٹی میں آ رہی ہے۔ عزاداران امام، عزاداران امام، حسین اپنی قتل گاہ پہنچے۔ آج کے دن زوار جاتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی اس سرزمین پر پہنچتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے روزے پر حاضری دیتے تھے۔ اس مصیبت کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے کوئی جا نہیں سکا۔ مولا ہم شرمندہ ہیں، مولا یہی سے ہمارا سلام قبول فرمائیے۔ اے میرے آقا حسین، آپ اس سرزمین پر پہنچے جو سرزمین پوری دنیا میں جنت کا خطہ ہے، جس زمین پر سکون و اطمینان ملتا ہے۔ میرے مولا ہمارا سلام لیجئے، آپ اپنے مقتل پہنچ گئے ہیں۔ عزاداران امام، آئیے دعا فرمائیں، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے رب العالمین کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چل سکیں۔ پروردگار اپنے آپ کو اصحاب حسینی میں شمار کرنے کے لیے جن نوادرات کی ضرورت ہے، جن خصوصیات کی ضرورت ہے، رب العالمین وہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ بار الہ دعا فرمائیے، دو ہمارے نوجوان ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے، رب العالمین یہیں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پروردگار ان کو جناب سید سجاد کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی نصیب ہو، اور جو لوگ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، پروردگار میرے معبود انہیں جلد سے جلد رہائی نصیب ہو۔ اپنے لیے ہم کوئی دعا نہیں مانگیں گے، بس بیماروں کی شفا کے لیے دعا کریں، یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں امام حسین کے سچے اصحاب و انصار میں شمار فرما دے، اور ان تمام بیماروں کو جن کے نام لیے گئے تھے، کل بھی لیے گئے تھے، وقت اتنا نہیں ہے، پروردگار رب العالمین ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔